الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث تو اپنے وقت کا صدیق اکبر تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث ہزاروں تابعی سے تو فضو تر یہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا غوث الوہیت ایک احمد نے نہ پائی نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث اور کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث گدا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث آج کی یہ محفل ہر سال کی طرح امسال بھی ہمارے مخیر قوم جناب حاجی ادریس صاحب کی وساطت سے حضور قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین غوث العالم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان میں انعقاد پذیر ہے چونکہ یہ 11ویں شریف میں یہ محفل ہوا کرتی تھی لیکن آج یہ 11ویں شریف کے بعد ہے مجھے خیال تھا کہ شاید کوئی اصلاحی تقریب ہوگی اس لیے میں ذہن میں کچھ اور مضامین لے کر آیا لیکن ہمارے برادر ذی قدر حضرت پیر طریقت سید اقبال باپو نے مجھے حکم فرمایا کہ یہ ہر سال جو غوث پاک کی محفل ہوتی ہے یہ وہی محفل ہے
پھر انہوں نے حکم بھی کیا کہ جس کی محفل ہے ذکر اسی کا ہونا چاہیے، اور پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے آقاؤں کا ذکر تو ہماری روح کی غذا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذکر سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جن کے ذکر کی برکت سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، یہ کفارہ سیئات ہے۔ سرکار غوث پاک کا نام لینا، اور پھر غوث پاک بھی غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں چاہتا نہیں کسی کی زبان پر میرا نام آتا نہیں۔ غوث پاک کا نام لینا بھی مقدر کی بات ہے، جب تک میں چاہتا نہیں کسی کی زبان پر میرا نام آتا نہیں، اور جب کسی کی زبان پر میرا نام آتا ہے تو پھر وہ مصیبت میں رہ جاتا نہیں، بلکہ اللہ اسے مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے، مصیبت سے اس کو رہائی مل جاتی ہے۔ یہ عقیدت والوں کی بات ہے، یہ محبت والوں کی بات ہے۔ تو میرے دل نے چاہا کہ آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شان بیان کریں جو اللہ نے آپ کو مقام غوثیت عظمیٰ عطا فرمایا ہے، مقام غوثیت کبریٰ عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے ولی ہونا بہت بڑی بات ہے، بلکہ ولی ہونا تو بہت بڑی بات ہے، حضور کا امتی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت میں ہونا یہ کوئی چھوٹا موٹا اعزاز نہیں ہے۔ سرکار ابد قرار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب اعظم ہے، خلیفہ اعظم ہے، نائب اعظم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا وہ اعزاز ہے کہ ہمارے مرشد حضور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد اور کیف و مستی میں فرمایا کرتے تھے کہ اشرف سمنا کو ناز ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہونے پر ناز ہے۔ یعنی امتی ہونے کی نسبت کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں وہ ہے ان کے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، وہ ہے ہم ہیں ان کے اور وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے۔ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافع، زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافع۔ اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے؟ اتنی نسبت مجھے کم ہے تو سمجھا کیا ہے؟ اللہ اکبر، حضور غوث پاک اللہ اکبر۔ مومن ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، امتی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، اور امت میں مومن ہو کر کے مقام ولایت پانا بہت بڑا اعزاز ہے۔ جو اللہ کا دوست ہو جائے، اللہ کا ولی ہو جائے، اللہ اس کو پھر بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ لیکن ولایت کی دنیا میں پھر ایک اور منزل آتی ہے، وہ ہے مقام غوثیت۔ اللہ اکبر، مقام قطبیت یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ہر شہر میں، ہر بستی میں اللہ رب العزت ایک ایسے بندے کو متعین فرماتا ہے جس کی برکت سے بلائیں دور ہوتی ہے، جس کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، جس کی برکت سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں، جس کی برکت سے بلائیں دور ہوتی ہے۔ اس کی طرف تفصیلی مضمون جنہوں نے لکھا وہ ہے اپنے زمانے کے عظیم فقیہ علامہ سید محمد ابن عابدین شامی، جنہیں ہم علامہ شامی کہتے ہیں۔ آپ نے اجابت الغوث کے اندر غوث کی قسمیں، اغواث کی قسمیں، اقطاب کی قسمیں، اوتاد کی قسمیں، ابدال کی قسمیں، بہت خوبصورت آپ نے رسالہ لکھا۔ آپ تفصیل میں اس طرف جا سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، پھر یہ سارے غوث ہوتے ہیں، غوث قیامت تک ہوتے رہیں گے، قطب قیامت تک ہوتے رہیں گے، ابدال قیامت تک ہوتے رہیں گے، اوتاد قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ان کی تعداد بہت بڑی ہے، اولیاء بے شمار ہیں، اقطاب دنیا شروع ہونے سے اب تک بے شمار ہے، ابدال بے شمار ہیں، اوتاد بے شمار ہیں، نجبہ بے شمار ہیں، نقبہ بے شمار ہیں۔ یہ سب لوگ ولایت کی الگ الگ منزلیں ہیں، لیکن غوثیت کبریٰ کی جو منزل ہیں، یعنی جو اپنے وقت کا غوث اعظم ہوتا ہے۔ غوث بہت ہوتے ہیں مگر غوث اعظم سب نہیں ہوتے۔ غوث اعظم کتنے ہیں جنہیں اللہ نے غوثیت کبریٰ کی منزل پر فائز کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ہندوستان میں علم کی دنیا میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں، اتھارٹی جن کو مانا جاتا ہے۔
ہیں وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہے، سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم بزرگ ہے، اور سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم بزرگ سے نسبت قادریت کو پڑھنا ذرا اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے ولیوں کو سلسلوں میں تقسیم کر کے اپنے اعتبار سے ماننے کی کوشش کی ہے، مگر یاد رکھنا اولیاء اللہ کو سلسلوں کی بنیاد پر نہیں مانا جاتا، بلکہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر مانا جاتا ہے، رسول اللہ کی نسبت کی بنیاد پر مانا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، یہ وہ ہستی ہیں اہل سنت کے علاوہ 1857 کے بعد جو ہندوستان میں انگریزوں نے نئے فرقے پیدا کیے، وہ نئے فرقے بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو مانتے ہیں، اور صرف مانتے نہیں ہیں بلکہ اپنا مرشد مانتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مرزا مظہر جانے جانا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق خاندان ولی الہی سے، شاہ ولی اللہ کے خاندان سے طریقت کا ہے، اور علم حدیث کا بھی ان لوگوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں تعارف اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اب میں غوث پاک کی غوثیت عظمیٰ پڑھنا چاہتا ہوں، غوثیت کبریٰ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو آغاز میں قاضی ثناء اللہ سے کر کے اختتام امام اہل سنت کے جملوں پر کروں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ غوث پاک کا مقام کیا ہے۔ غوث پاک کو صرف بریانی اور نیاز پر 11ویں پر تولنے والوں حضور غوث پاک کی عظمت اور بزرگی کو سمجھنا ہے تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی جو کتاب ہے سیف المسلول، اس کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ اس امت کے اندر جو ہے غوثیت کبریٰ کا جو منصب شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ قاضی صاحب لکھ رہے ہیں سیف المسلول کے اندر۔ سرکار قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں، قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ، اور بہت مشہور کتاب ہے آپ کی، یہ اسلام میں قطبیت و غوثیت کا آغاز، قاضی صاحب لکھ رہے ہیں اسلام میں قطبیت اور غوثیت کا آغاز جس ہستی سے شروع ہوتا ہے اس کو خاتم الولایت، فاتح خیبر، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول سیدنا علی ابن ابو طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ اس امت کا پہلا غوث قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ سیف المسلول کے اندر لکھ رہے ہیں۔ ہاں لیکن اس کے پہلے یہ بات بھی میں واضح کر دوں، غوثیت کا مقام، غوثیت کبریٰ کا مقام قاضی صاحب یہاں سے بیان کر رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب کا بھی یہ موقف ہے اور ہمارا بھی یہ موقف اور ہم یہ مانتے ہیں، مگر اس امت کا سب سے بڑا ولی اگر کسی کو ہونے کا شرف حاصل ہے تو وہ اصدق الصادقین، سید المتقین، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ ساتھ میں یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں غلط فہمی کا، یعنی کہ کچھ لوگ جب یہ سنتے ہیں تو پھر شیطان ان کے دل و دماغ کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ پھر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لیکن چونکہ ہم تو اہل بیت کے خانہ زاد غلام ہیں اور ہماری یہ رگ رگ اور خون خون کے قطرے میں ہیں کہ ہم جس طرح سے اہل بیت کے وفادار ہیں اسی طرح اصحاب مصطفیٰ کے بھی وفادار ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں دونوں دامن ہیں، ایک ہاتھ میں اصحاب رسول کا، ایک ہاتھ میں آل رسول کا، اور ہمارا امام اسی لیے تو کہتا نظر آتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ لیکن ولایت صدیق میں انشاءاللہ بیچ میں کئی موقع ملا تو عرض کر دوں گا، لیکن یہاں قاضی صاحب کا اقتباس میں پڑھ رہا ہوں سیف المسلول کے ذریعے سے، فرماتے ہیں یہ کیا شان ہے غوثیت کبریٰ، امامت کبریٰ، اور غوثیت کبریٰ کیا ہے وہ میں اخیر میں انشاءاللہ وقت میں گنجائش رہی چونکہ میری گفتگو انشاءاللہ حضور قائد محترم کے آتے ہی مکمل ہو جائے گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تو وقت میں جتنی گنجائش میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں آغاز غوثیت کبریٰ کا، قطبیت کبریٰ کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے باب العلم، مولائے کائنات سید السادات سیدنا
علی مرتضیٰ سے، پھر علی مرتضیٰ کے بعد پھر جو غوث اعظم ہوا ہے اس امت میں اس کو امام حسن ابن علی کہتے ہیں۔ تیسرا جو غوث ہوا ہے وہ ہے امام حسین تاجدار کربلا۔ امام حسین کی 3 دن کی زندگی کو یاد رکھنے والوں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جسے حسین ابن علی کہتے ہیں وہ اپنے زمانے کا غوث اعظم گزرا ہے، وہ مقام قطبیت میں فائز گزرا ہے۔ پھر امام حسین کے بعد یہ منصب جس کو ملا وہ امام زین العابدین سید سجاد عابد بیمار مظلوم کربلا، کربلا کا عینی شاہد سیدنا امام زین العابدین کی ذات ہے۔ امام زین العابدین کے بعد یہ غوثیت کبریٰ کا مرتبہ، قطبیت کبریٰ کا مرتبہ حضرت سیدنا امام محمد باقر کے ہاتھوں میں آیا۔ امام باقر کے بعد امام جعفر صادق کو ملا، امام صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کو ملا، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا کو ملا، امام علی رضا کے بعد امام تقی کو ملا، امام تقی کے بعد امام نقی کو ملا، اور امام نقی کے بعد سیدنا امام حسن عسکری کو ملا۔ اور آپ 200 سال تک اس منصب پر فائز رہے، اور آپ کے 200 سال کے بعد ہم سب کے مرشد قادریوں کے پیر سیدنا غوث اعظم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کو یہ منصب غوثیت کبریٰ عطا کر دیا گیا، اور قیامت تک یہ منصب آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ جب تک ظہور امام مہدی نہیں ہو جاتا تب تک یہ منصب ہمارے غوث کے ہاتھ میں، یعنی اتنا بڑا پیریڈ غوثیت کبریٰ کا جس کو حاصل ہے وہ تمہارے مرشد حضور غوث اعظم ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تو غوثیت کبریٰ یہ منصب ہے، اور پھر غوثیت کبریٰ میں بھی حضور غوث، اس سے پتہ چلا کہ غوثیت کبریٰ میں مولا علی سے لے کر غوث اعظم تک کوئی بھی رسول اللہ کے گھرانے کے باہر کا فرد نہیں ہے، یہ سب حضور کی اولاد ہیں۔ امام حسن حضور کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہونے پر تو قرآن گواہ ابناءنا و ابناءکم، حضور کے سب بیٹے دیکھ رہے ہیں، جتنے غوث اعظم ہوئے ہیں سب رسول اعظم کی اولاد میں سے، اور آخری جو غوث اعظم ہوگا امت کا وہ امام مہدی بھی رسول اعظم کی اولاد میں سے ہو۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ غوث اعظم جو ہمارے غوث ہیں سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کی کیا شان ہے۔ فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، کوئی ولی قدم موسیٰ پر، کوئی ولی قدم سلیمان پر، کوئی ولی قدم ابراہیم پر، کوئی ولی قدم اسماعیل پر۔ فرماتے ہیں میں قدم ناز مصطفیٰ پر ہوں، میں قدم ناز مصطفیٰ پر ہوں، اور فرماتے ہیں جہاں جہاں میرے نانا محمد الرسول اللہ نے قدم رکھا وہاں وہاں میں نے بھی قدم رکھا، ایک منزل آئی کہ وہاں میں نے قدم نہیں رکھا، وہ مقام مقام نبوت ہے۔ اسی کو غازی آسی پوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عارف باللہ تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے ولی، آسی غازی پوری رحمت اللہ علیہ کہتے پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، آسی غازی پوری کا شعر۔ یہ علماء جانتے ہیں کتنے بڑے بزرگ ہیں، بڑے صوفی، یہ اتنے بڑے صوفی ہیں، آسی غازی پوری حضور صدر الشریعہ جیسے لوگ ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی آپ میں شاعر کا تعارف اس لیے بھی کرا رہا ہوں کہ میں جو شعر پڑھ رہا ہوں وہ بہت بھاری ہے، بہت ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہضم بھی نہ ہو، لیکن شعر بہت بھاری ہے، لیکن آسی غازی پوری رحمت اللہ علیہ کا، اور انہوں نے غوث پاک کی قول کی ترجمانی کی ہے، اور بعد میں امام اہل سنت نے بھی اس کو بیان فرمایا دوسرے انداز سے۔ لیکن سنیے آسی غازی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ حضرت آسی غازی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں، اور میرے امام فرماتے ہیں، اب میرے امام نے اس کو جو بیان کیا یوں کہتے الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی،
ہاں ہاں، میں دوراجی میں پڑھ رہا ہوں یہ شعر، لیکن بہرحال عاشقوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں۔ الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، مطلب کیا کہ ہمارے نبی خدا نہیں بنے اور خدا بن بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ دوسرا خدا ہو بھی نہیں سکتا ہے نا۔ تو ہمارا عقیدہ ہے وہ سب کچھ ہیں، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، پوچھتے کیا وہ شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اس کا معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ صحابہ سے افضل ہو گئے، تھوڑی اس کی تشریح کرنا ہے ہمیں، ورنہ آپ اپنی مرضی سے سوچتے ہیں۔ امام اہل سنت نے اس کی تشریح کر دی بعد میں، کہتے صحابیت پھر تابعیت، ہاں اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں، ہاں تاکہ چور دروازے سے کوئی بدعقیدگی کا داخلہ نہ ہو۔ امام شعر بھی کہتے ہیں تو سنیت پہ پہرا دیتے ہوئے کہتے ہیں صحابیت پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پہ قدم رکھا، تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کو جو چیزیں خدا نے بطور معجزہ عطا کیا، ان میں سے 5 چیزیں اللہ نے حضور غوث پاک کو بطور کرامت عطا فرمائی۔ جیسے بہت سی باتیں ہیں، حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حضور کے تذکرے انبیاء نے کیے کہ وہ آنے والے وہ آنے والے ہیں، ایک طویل عنوان ہے، اگر اس پہ بات ہو تو ابھی میلاد شریف کا باب کھلے، اور وہ بھی بڑا عنوان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ آنے والے، اسماعیل علیہ السلام کا وہ آنے والے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آنے والے، سب نے کہا وہ آنے والے۔ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہا کرتے تھے، ان کا بڑا مشہور شعر ہے، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لہد کے سرانے آئے ہیں۔ تو انبیاء حضور کی آمد کا پیغام سناتے رہے، اور غوث پاک کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ اولیاء غوث اعظم کی آنے کی بشارت سناتے رہے۔ امام حسن بصری نے ایک دن کہا کہ اس امت میں ایک ایسا ولی آئے گا جو بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ امام حسن بصری نے کہا، غوث پاک کی ولادت سے 500 سال پہلے کہا، غور فرمائیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے اپنا مصلح، بلکہ امام حسن عسکری رضی اللہ، امام جعفر صادق نے تو یہ کہا کہ ہماری اولاد میں 2 ولی پیدا ہوں گے، ایک کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا اور ایک کا نام علی احمد صابر ہوگا۔ یہ بھی آپ کے جو وہ پیشین گوئیوں کے اندر موجود ہے، جامع کرامات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنا مصلح اور اپنا خرقہ اپنے ایک چاہنے والے کو دیا، فرمایا ہمارے بعد ایک ولی آئے گا، حسنی حسینی ہوگا، ہماری نسل میں ہوگا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، یہ ہماری امانت اس کو پہنچائی جائے اور اس کو ولیوں کے اندر وہ مقام عطا کیا جائے گا جو نبیوں کے اندر اللہ نے ہمارے نانا محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت عارف رومی علامہ جلال الدین رومی صاحب مثنوی کہتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، یعنی اہل سنت کے نزدیک یہ بات اتنی متفق علیہ ہے کہ امام رومی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، امام حسن بصری بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، امام ابو المعالی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، علامہ ملا علی قاری بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، علامہ شتنوفی بھی کہہ رہے ہیں، مجدد الفسانی بھی کہہ رہے ہیں، یعنی کسی کو اس کا انکار نہیں ہے۔ انکار ہے تو منکر کو ہے، جس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ غوث پاک کی عظمت کا منکر 2 ہی لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو وہابی یا تو رافضی۔ اللہ نے میرے غوث کو وہ شان عطا کی کہ ہندو بھی غوث پاک کو مانتے ہیں، اور میرے امام نے اس پر بھی بیان ہے، کہتے ہیں وہابی رافضی کی کور بندی، ہاں
کچھ چھوڑا نہیں امام جس کو امام احمد رضا کہتے ہیں، چھوڑا نہیں، اسی لیے تو آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ ہاں کیا کہا؟ وہابی رافضی کی کور نفسی کور بندی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں حضور غوث پاک کی نیاز ہوا کرتی تھی، اس زمانے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تو غوث کے شان اللہ جس کو چاہے ماں۔ اور آج بھی پنجاب میں بہت سارے ہندو آج بھی غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا پنجاب میں ایک جلسے میں، ہو سکتا ہے وہ احباب سن رہے ہوں گے، تو وہاں سکھ اور ہندو بھی جلسے میں تھے، مسلمان بھی تھے اور سکھ اور ہندو بھی تھے۔ میری تقریر کے درمیان ایک چٹھی آئی، کہا کہ وہ جو آپ راجہ رنجیت سنگھ کا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ ہمیں پھر سنائیے، ہم نے یوٹیوب پر سنا ہے لیکن آپ سے آپ کی زبانی آپ کی موجودگی میں سننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے پھر اس وقت اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھا، وہابی رافضی کی کور بندی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ رافضی نہیں مانتا، ناسبی نہیں مانتا، باقی کے سب غوث پاک کو مانتے ہیں، اور میرے غوث کو نہ ماننے سے غوث پاک کا کیا بگڑتا ہے؟ ہاں امام کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں، یہ منقبت کا شعر ہے، نعت کا شعر نہیں ہے۔ کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور کہتے باز اشرف کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، باز اشرف کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا، دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا۔ اور کہا کہ بول بال کو کہتے ورفانا لکا ذکرک کا سایہ تجھ پر، یہ بھی منقبت کا شعر ہے۔ ورفانا، حضور کی نعت میں یہ شعر نہیں پڑھتے کیونکہ حضور پہ ورفانا کا سایہ نہیں ہے، ورفانا حضور کے لیے ڈائریکٹ ہے، حضور کے لیے ورفانا لکا ذکرک یہ ڈائریکٹ ہے، سایہ غوث اعظم پر ہے۔ کہتے ورفانا لکا ذکرک کا سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ اور کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور مصطفیٰ کے تلے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا۔ بہت سی مشابہتیں حضور غوث پاک اور غوث پاک۔ ایک مشابہت اور بیان کر دوں حالات اور وقت کی مناسبت سے، کہ بیت المقدس کو جو پہلی مرتبہ آزاد کرانے کے لیے فوج تیار کی وہ رسول اللہ نے تیار کی۔ پہلی بار بیت المقدس کی آزادی کے لیے جو ٹیم تھی وہ حضور کے مریدوں کی تھی، مرید بمانا صحابہ۔ ظاہر سی بات ہے حضور ان کی مراد تھے، وہ حضور کے مرید تھے۔ تو پہلی ٹیم جو تیار کی حضور نے کی، اور اس کا جو فاتح ہیں، بیت المقدس کا پہلا فاتح، آپ بتا سکتے کون؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے پہلی بار بیت المقدس کس نے فتح کیا اسلام پیغمبر اسلام کے آنے کے؟ پہلی مرتبہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا اس فاتح کو دنیا سیدنا عمر ابن خطاب کے نام سے جانتی ہے، سیدنا فاروق اعظم۔ آپ کے دور خلافت کے اندر آپ کی رہنمائی سے بیت المقدس فتح ہوا، اور وہ بہت تفصیل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا وہ واقعہ آپ سنتے ہیں کہ ایک اٹھنی پہ غلام کو بھی بٹھاتے تھے، یہ اسی سفر کی بات ہے، میں اس سفر کا ذکر نہیں کرتا۔ تو پہلا فاتح بیت المقدس کا جس نے تیار کیا وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، سید الانبیاء کی ذات ہے۔ اور اس کے جتنے فوج تھے، فوجی کون تھے؟ وہ حضور کے سب مریدین تھے، حضور کے صحابہ تھے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح یہ وہ فاتح بیت المقدس ہے، حضرت خالد ابن ولید فاتح بیت المقدس ہے۔ یہ ہستیاں ہیں، ان کو بھی پڑھو تو ان کی بہادری پتہ چلے۔ بیت المقدس ایسے فتح ہوا، صحابہ کرام بغیر کسی چادر اور تکیے کے زمینوں پہ سوئے، جنگلوں میں پہلی بار بیت المقدس فتح کرنے کے لیے۔ یہ قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی۔ آج کل کے چھوکرے جو جمعہ تک نہیں پڑھتے وہ انہی صحابہ پر باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج تک آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ جمعہ کے دن 10 روپے کی نوٹ دیتے ہو نا، وہ بھی ایسی گھلی پٹی نوٹ دیتے ہو جو کہیں نہیں چلے، وہ مسجد میں چلاتے ہو۔ اور صحابہ کے کردار پہ تم اور ہم باتیں کریں گے؟ اپنی اوقات ہے، اپنی حیثیت تو دیکھو۔ اور وہ ہستیاں جنہوں نے اپنی بیویاں چھوڑی، سہاگنوں کو انہوں نے بیوہ کیا، اپنے بچوں کو پیار نہ دیا اسلام کے پیار کی خاطر۔
آپ جانتے ہیں جب ہم 4, 6, 8, 10 دن کے لیے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو 4 بار بچوں کو چوم چوم کر کے نکلتے ہیں کہ نکل رہے 4 دن کے لیے 8 دن کے لیے، لیکن مگر یہ یقین ہے کہ دھوراجی کے اجتماع کے بعد منڈے کے دن پھر گھر پہنچنا ہے تو بھی بچوں کو چوم چوم کے نکلتے ہیں۔ 4 دن بچوں سے جدا رہنا ہے، 8 دن بچوں سے جدا رہنا ہے، کوئی مہینے بھر کے لیے جاتا ہے تو بار بار بچوں کو چومتا ہے، مہینے بھر بچوں سے دور رہنا ہے، پھر بھی بچے پھول کر کے پوچھتے ابو کب آئیں گے، ابو کب آئیں گے، یہی نا۔ مگر جب صحابہ گھر سے نکلتے تھے ان کو منڈے پہنچنے کی گارنٹی نہیں تھی، ان کو فرائیڈے پہنچنے کی گارنٹی نہیں تھی، کیونکہ وہ تجارت کے لیے نہیں نکلتے تھے، وہ تقریروں کے لیے نہیں نکلتے تھے، اللہ اکبر، وہ جو ہے تقریروں کے دوروں کے لیے، روحانی دوروں کے لیے نہیں نکلتے تھے، وہ تو جان ہتھیلی پر لے کر اللہ کی راہ میں نکلتے تھے جان قربان کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنے ہزار بچے جو ہے وہ یتیم ہوئے ہیں، کتنے ہزار صحابہ شہید ہوئے ہیں، کتنی ہزار عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، تب جا کر کے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ مگر بہرحال وہ زمین پر سونے والے، وہ افریقہ کے صحراؤں میں اذان پڑھنے والے، وہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والے، جو فخر سے شعر پڑھتے ہو نا، وہ ہم نے نہیں دوڑائے، ہمارے باپ داداؤں نے نہیں دوڑائے، جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں وہ رسول اللہ کے صحابہ تھے، جنہیں قرآن رضی اللہ عنہم ورضوان کہتا ہے۔ اور آپ فخر سے کہتے ہو نا دی اذانیں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بین ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ارے ہم کیا افریقہ کے صحراؤں میں اذان پڑھیں گے، ہماری اوقات تو اتنی بھی نہیں کہ خود کے بچے کے کان میں اذان پڑھ سکیں۔ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنا ہی بھی اذان نہیں سیکھی کہ اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھ، کلیساؤں میں ہم کیا اذان پڑھیں گے۔ یہ وہی صحابہ ہیں آج جن کے بارے میں بک بک کرتے، یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی، جنہوں نے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی، جنہوں نے بحر ظلمات پہ گھوڑے دوڑائے۔ میرے بھائیوں، اس کا خیال ہمیں کرنا ہوگا، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، پہلی بار بیت المقدس جس نے فتح کیا وہ رسول اللہ کا مرید ہے، حضور کا تیار کردہ صحابی ہیں، اور وہ ٹیم پوری حضور۔ جب پھر اس کے بعد ایک طویل عرصے تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، پھر سازش رچی گئی اور دھیرے دھیرے مسلمان عیش پرست ہو گئے، عیاش ہو گئے، آوارہ ہو گئے، تو پھر بیت المقدس اسلام مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا، صلیبیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ کیونکہ بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے جس پر یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے، جس پر عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے، اور جس پر مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، انہوں نے تعمیر کے، اس لیے ہمارا ہے۔ عیسائیوں کا دعویٰ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے پوری زندگی اسی میں گزاری اور حضرت عیسیٰ یہی پیدا، ولادت گاہ عیسیٰ ہمارے نبی کی ولادت گاہ، اس لیے وہ ہمارے لیے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ سلیمان بھی ہمارے نبی ہیں اور عیسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں۔ یہ تو ہمارا دعویٰ ہو گیا۔ اور تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ جس سلیمان نے اور جس حضرت نے بیت المقدس تعمیر کیا اور جس عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ولادت پائی، وہ دونوں پیغمبر تو ہماری جیسے سارے نبی ہمارے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہے نا؟ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم ایمان لانے کے معاملے میں تفریق نہیں کرتے، ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک نبی کا انکار بھی سید الانبیاء کے انکار کے مترادف ہے، اسی لیے ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ جن نبی کے ناموں کو ہم نہیں جانتے ان کو بھی ہم نبی مانتے ہیں، کہ ہم جتنے نبی آئے سب کو مانتے ہیں، جتنے رسول آئے سب کو مانتے ہیں۔ ہم کسی بھی نبی کے منکر نہیں، کسی بھی نبی کے بے ادب نہیں، کسی بھی نبی کے گستاخ نہیں ہیں، ہم ہر نبی کا ادب کرتے ہیں اور ہر نبی کی توہین کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں، یہ تو ہیں ہی ہمارے نبی۔ لیکن یہ سلیمان اور عیسیٰ، یہ سارے انبیاء نے شب معراج بیت المقدس میں جس کو اپنا امام مانا ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس لیے ہمارے تو تین دعوے ہیں کہ بیت المقدس پر ہمارا حق ہے۔ اور تم سلیمان علیہ السلام کو کس منہ سے مانتے ہو؟ کیونکہ تم سلیمان علیہ السلام کی مانتی نہیں۔ اگر سلیمان کو مانتے تو جانے سلیمان کو بھی مانتے، حضرت عیسیٰ کو مانتے تو تم حضرت عیسیٰ کی بھی مانتے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بعد احمد آنے والے، ان پر ایمان لانا، تو تم کیسے ان کے منکر ہو؟ تو بہرحال تو پھر عیسائیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں،
آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو تھوڑی سی بات نہیں بنتی. اب توجہ اس طرف ہے آپ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. آپ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام. ایک ذرا عاشقوں کی طرح درود پڑھ لے تو لطف آ جائے نا بھائی. صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین. توجہ ہے اب آپ کی میری طرف. تو ہر نبی ہمارے نبی. عیسائیوں نے جب اس پہ قبضہ کیا، کب قبضہ کیا؟ جب مسلمان عیش پرست ہو. ایک مسلمان مالدار کے گھر میں 800 لڑکیاں ناچنے والی ہوتی تھی اور 300 شراب پلانے والی. 300 ناچنے والی ہوتی تھی، 800 شراب پلانے. مسلمان مالداروں کے گھر میں عیسائیوں کی لڑکیاں رہتی تھی. ایک مسلمان 18 عورتوں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. شراب عام تھا، جوا عام تھا، دین پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا. جب ایسا مسجدیں اغیار کے قبضے میں جاتی کب ہے؟ جب مسجدوں کے وارث مسجدوں کو چھوڑ دیتے. ہمیں مسجدوں سے دلچسپی تو بہت ہے لیکن اتنی کہ مسجدیں جانا نہیں چاہیے. اگر آپ چاہتے ہو کہ مسجدیں جانا نہیں چاہیے تو آپ کو مسجدوں میں جانا چاہیے. ہاں، اس جملے پر آپ غور نہیں کر پائے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر چاہتے ہو کہ مسجدیں کہیں نہیں جانا چاہیے تو آپ کو مسجدوں میں جانا چاہیے. جب تک آپ مسجدوں میں جاتے رہو گے آپ کی مسجدیں کہیں نہیں جائے گی. جب ہم مسجدوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں تب مسجدیں چلی جاتی ہے. اگر ہم مسجدوں میں جانا نہ چھوڑیں گے، جانتے رہیں گے تو مسجد کبھی نہیں جا سکتی. اس لیے بیت المقدس ہاتھوں سے کب گیا؟ جب مسلمانوں نے مسجدیں جانا چھوڑ دیا، مسجد کی حاضری چھوڑ دی. اور یہ بھی یاد رکھنا ہر جگہ جاتے رہو گے اگر مسجد نہیں جاؤ گے ایمان خطرے میں ہے. یاد رکھیے گا ایمان خطرے میں ہے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. بہرحال تو ہوا یہ کہ بیت المقدس اس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ دور بڑا قسم پرسی کا دور تھا. مسلمان آپس میں فروعی مسائل میں الجھے ہوئے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے. کس پہ لڑتے تھے؟ سفید رنگ افضل ہے یا کالا رنگ افضل ہے؟ پیلا رنگ افضل ہے کہ ہرا رنگ؟ جیسے آج آپ الجھے ہوئے ہو. اغیار محروما سے بھی آگے نکل گئے، الجھے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کرن میں. ہم رنگوں پہ الجھو گے تو مجھے بتائیے نا بچوں کے ایجوکیشن پہ کب محنت کرو؟ کون سا سلسلہ افضل ہے؟ اگر اس میں الجھے رہو گے تو اپنی تجارت پر کب محنت کرو گے؟ کون سا پیر افضل ہے؟ اگر اس پہ جھگڑا کرتے رہو گے تو بتائیے امت کی امامت کے لیے کون اپنے آپ کو تیار کرے گا؟ یہی ہو گیا. کس کے لیے آئے تھے، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سمجھو. ہم رنگوں پر الجھنے والی قوم نہیں ہے. کوئی رنگ افضل نہیں ہے، کوئی رنگ ادنا نہیں ہے. اگر افضل رنگ کوئی ہے تو قرآن اس رنگ کو بیان کرے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ سے افضل کسی کا رنگ، اللہ کے رنگ سے چوکھا کسی کا رنگ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ سفید نہیں، ہرا نہیں، کالا نہیں، پیلا نہیں، لال نہیں. اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ عشق مصطفیٰ کا رنگ، شریعت مصطفیٰ کا رنگ، قرآن و سنت پر عمل کا رنگ، خدا کی محبت کا رنگ، دین پر مر مٹنے کا رنگ. اس رنگ میں رنگ جاؤ. یہ رنگ سب سے چوکھا رنگ. بہت سناٹا تھا، نشہ عام تھا، جوا عام تھا، شراب عام تھا، لا یعنی باتیں عام تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف. مسلمان بٹ گئے. یاد رکھنا جب بھی اس امت کو زوال آنے والا ہوتا ہے تو پہلے اس امت میں اختلاف پیدا ہوتا. جب مختلف ہوتے ہو تو زوال پذیر ہوتے. اس لیے خوش عقیدہ مسلمانوں کو متحد رہنا ہوگا اور اپنی انا کی بجائے ہمیں اپنی انا کو فنا کرنا ہوگا. اکڑنے کی بجائے جھکنا ہوگا. یہ خوش عقیدہ مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں. سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا. اگر حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو اس لیے کسی کہنے والے نے خوب اچھی بات کہی ہے، ایک بن جاؤ تو بن سکتے ہیں، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. بکھرے تو تارے بھی اچھے نہیں. بکھرا رہتا ہے تو تارا کہلاتا ہے، جمع ہو جاتے ہیں تو انجمن کہلاتا ہے. ہم تاروں کے قائل نہیں ہیں، ہم انجمن کے قائل ہیں.
تارے نظر نہیں آتے، لیکن جب تارے انجمن بن جاتے ہیں تو زمین پر سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انجمن انجمن ہے، اسلام انجمن کی بات کرتا ہے، اسلام اجتماعیت کی بات کرتا ہے، اسلام انفرادیت کی بات نہیں کرتا، اسلام میں کی بات نہیں کرتا، اسلام ہم کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام یہ نہیں کہتا کہ مجھے عطا کر، اسلام کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے ہمارے رب، اے میرے رب نہیں، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما۔ یعنی اکیلے بھی مانگ رہے ہو تو صرف اپنے لیے نہیں، پوری امت کے لیے سوال کر رہے ہو، پوری امت کے لیے خیر طلب کر رہے ہو، پوری امت کے لیے بھلائی طلب کر رہے ہو۔ تو بہرحال پہلی مرتبہ جس نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے ٹیم تیار کی اس کو رسول اعظم کہتے ہیں، اور جب عیسائیوں کا غلبہ ہو گیا تو دوسری مرتبہ جس نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے ٹیم تیار کی اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ پہلی بار بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرانے والا نبی کا مرید تھا جسے دنیا فاروق اعظم کہتی ہے، اور دوسری مرتبہ جس نے اسلام کا پرچم بیت المقدس پہ لہرایا اسے غوث اعظم کا مرید صلاح الدین ایوبی کہتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی قادری تھے اور بڑے کٹر قادری تھے، اور ہمارے بزرگوں نے تو بڑے مزے میں لکھا کہ وہ ایک اہرے قادری نہیں تھے بلکہ ڈبل قادری تھے۔ اب آپ کہیں کوئی ڈبل قادری بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ بزرگوں نے لکھی کہ ان کے والد نجم الدین ایوب غوث پاک کے مرید تھے۔ ان کے دادا کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے لکھا کہ وہ بھی غوث پاک کے مرید تھے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی علامہ فیض احمد اویسی صاحب جو حضور مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں، 2200 کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے تو ادھر دیکھ لیں، میں اس کا ذکر ابھی نہیں کرتا۔ نجم الدین ایوب غوث پاک کے پاس اپنے بیٹے کو 5-6 سال کے بچے کو انگلی پکڑا کر کے لائے، کہا حضور اس کو بھی مرید کر لے، غلام زادہ ہے۔ تو غوث پاک نے اس کو مرید کیا، اسی کو دنیا صلاح الدین ایوبی کہتی ہے۔ ہاں، اور غوث پاک دیکھ رہے ہیں قادریوں کے کارنامے دیکھیے گا۔ ہاں، لوگوں کو بیت المقدس کی آزادی یاد ہے لیکن یہ نہیں کہتے کہ اس کو آزاد کرانے والا کون ہے۔ غوث پاک کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ صوفی لوگ کیا کرتے ہیں، صوفی لوگ تو کمرے میں بیٹھتے ہیں، اور صوفی کمرے میں بیٹھ کے وہ انقلاب پیدا کرتا ہے کہ آج تک اس کی گھن گرج کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ صوفی لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا ہے۔ اور آپ نے مرید کیا، تو اب مرید ہونے کے بعد نجم الدین ایوب کہتے ہیں حضور اس کے لیے دعا بھی کر دیں۔ دھیان سے سنیے، جب دعا کی تو باپو کے پاس لائیں گے، علامہ صاحب کے پاس لائیں گے، اور ہمارے سکندر بھائی، ہمارے بزرگوں کے پاس، ہمارے عرفان باپو، کسی کے پاس آپ بچہ لائیں گے تو طریقہ یہی ہے کہ آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے ایسے ہی دیکھا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ۔ لیکن غوث پاک پھر غوث پاک ہے، غوث پاک پھر غوث پاک ہے، اور غوث پاک ہی غوث پاک ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں، میں نے جو کہا نا غوث پاک ہی غوث پاک ہے، اپنی طرف سے نہیں کہا۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے جیسا کسی کو مت سمجھنا، اور کسی کو میری طرح نہیں، اور مجھے کسی کی طرح نہیں سمجھنا، مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا اور کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں کرنا۔ فرمایا میں عبد القادر جیلانی ہوں، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہوں۔ انا الجیلی محی الدین اسمی، میں جیلانی ہوں اور میرا نام محی الدین ہے۔ وعلامی علی راس الجبالی، اور میری عظمت کے جھنڈے پہاڑوں پہ لہرا رہے ہیں۔ لوگ اس کو مبالغہ سمجھتے ہیں، بات آگے بڑھانے سے کہوں کیا کہتے ہیں، وعلامی علی راس الجبالی، میری عظمت کے جھنڈے پہاڑوں پہ لہرا رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو سنیوں کا پیر، سارے پہاڑ خالی پڑے ہوئے ہیں، بولتے میرے عظمت کے جھنڈے پہاڑوں پہ لہرے۔ میں نے کہا بزرگوں کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑی بہت بزرگی چاہیے۔ ہاں ہاں، یہ بات ہے، پہاڑ سب خالی ہے نا، اور یہ مبالغہ کر۔ اور یہ شعر غوث پاک کا بال اتفاق سب مانتے ہیں۔ علامہ شتوفی نے کہا یہ شعر غوث پاک ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا یہ شعر غوث پاک ہے، مجدد الفسانی نے بھی اس قصیدہ خمریہ کا کہا کہ یہ غوث پاک کا پورا قصیدہ ہے، یہ اسی میں سے ہے جو ہم پڑھتے ہیں جسے قصیدہ غوثیہ کے نام سے ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے سکان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی۔ اور کہتے ہیں انا الحسنی محی الدین اسمی، میں حسن کا بیٹا ہوں، کہتے انا الحسنی والمخدع مقامی،
کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ وَأَقْدَامِي عَلَىٰ عُنُقِ الرِّجَالِ، یہ کہتے ہیں اسی میں مقطع ہے، انا الجیلی محی الدین اسمی، میں بلکہ مقطع سے پہلے ہے، بلکہ اس کو 2-3 مقطع اس میں آپ کہہ لیں، کیونکہ آخری میں آپ نے بھی کہا وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی، یہ بھی کہا، یہ بھی مقطع ہے، انا الجیلی محی الدین، میں جیلانی ہوں، گیلان کا رہنے والا ہوں، اور میری عظمت کے جھنڈے پہاڑوں پہ لہرا رہے ہیں۔ آپ بھی سوچتے ہیں پہاڑ تو سب خالی، ہمالیہ پہ دیکھا کبھی غوث پاک کا جھنڈا؟ دیکھا ہو تو بتاؤ، نہیں دیکھا تم نہیں بول دو، بولو دیکھا، بولو بھائی ستپڑا پہ دیکھا، بولو بھائی دیکھا، افریقہ کے پہاڑوں پہ دیکھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور غوث پاک نے کہا تو یہ غالب اور اقبال کی شاعری تو نہیں ہے نا، یہ غالب اور اقبال کی شاعری تو نہیں ہے، یہ میر کی شاعری تو نہیں ہے، تو داغ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ اس کلام میں کوئی داغ نکالا جائے، وہ کہہ رہا ہے جو کہتا ہے میں نبی کا نائب ہوں، کہتے ہیں میں سید الانبیاء کا نائب ہوں، کیا مطلب ہوا؟ علماء سے پوچھو۔ جبال کو توجہ اس طرح، جبال کو یعنی پہاڑوں کو عربی میں اوتاد بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں قرآن شریف میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو اوتاد کے ذریعے سے باندھ کر کے رکھا ہے، والارض جبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کے ذریعے سے اس کو اوتاد کیا ہے، اس کو بیلنس کیا ہے، میزان اس کا بنا کر کے رکھا ہے۔ تو جبال اور اوتاد یہ جو ہے ہم مانا ہے اور ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اوتاد ولیوں کا ایک منصب ہے۔ اب غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ وَعَالَامِي عَلَىٰ رَاسِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، سروں پر میرے پرچم لہرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ولیوں میں جو اوتاد ہے نا، اوتاد، تو ان کے سروں پر جس کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہے اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ یہاں جبال سے مراد صرف یہ دنیا کے پہاڑ نہیں ہیں، بلکہ وہ اولیاء اللہ ہے جن سے روئے زمین جو ہے کا نظام وابستہ ہے، جنہیں اوتاد کہتے ہیں، صوفیہ جنہیں اوتاد کہتے ہیں۔ ان اوتاد کو جو زمین کا نظام برقرار رکھنے والے اولیاء ہیں، ان کے سروں پر جس کی عظمت اور بزرگی کا پرچم لہرا رہا ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ انا الجیلی محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبالی۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث پاک کے پاس نجم الدین ایوب نے کہا میرے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ نے سر پہ، سب بزرگ سر پہ ہاتھ رکھا، غوث پاک نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، ان کی گردن پہ ہاتھ رکھا، گردن اور گلے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ اس بچے سے وہ کام لے کہ قیامت تک اس کا نام زندہ رہے۔ گردن پر، گلے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی کہ اللہ اس سے وہ کام لے۔ 6 سال 5 سال کے بچے کا مستقبل کس نے دیکھا؟ وہ دستے غوث اعظم تھا۔ ہم مرید ہوتے ہوئے کہتے ہیں نا اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، بڑے نصیب کے لوگ ہیں۔ ہاں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان مرشد کی۔ ہاتھ گردن پہ رکھا، گلے پہ رکھا، اور اس بچے کے ذریعے سے وہ کام لے اللہ قیامت تک اس کا نام زندہ رہے۔ پھر اللہ نے اس بچے کو بڑا کیا۔ وہ بڑے ہونے کے بعد غوث پاک کا وصال ہو گیا، تو انہوں نے سوچا میں بچپن میں غوث پاک کا مرید ہوا تھا، ایک بار تجدید بیعت پھر کرنا چاہیے۔ ایک بار بچپنے میں کیا نا مرید، اب بڑا ہو کر بھی ایک بار مرید ہونا چاہیے تجدید بیعت۔ تو کہا غوث پاک تو ہے نہیں، تو غوث پاک کے بیٹے سیدنا عبد الوہاب یا عبد الرزاق، دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر پھر بیعت کی۔ اس طرح سے آپ کو ڈبل قادریت کی نسبت حاصل ہوئی۔ ہاں اب سنیے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو دوسری مرتبہ فتح کے لیے جس کو تیار کیا صلاح الدین ایوبی نے،
پھر صلاح الدین ایوبی کی فوج میں 70 سے 60% جو فوج تھی وہ غوث پاک کے مرید تھے، غوث پاک کے خلفاء تھے، غوث پاک کے شاگرد تھے۔ غوث پاک کے مرید کتنے، غوث پاک کے شاگرد کتنے آپ کو پتہ ہے؟ مرید تو بہت ہیں، لاکھوں میں وہ، لیکن شاگرد کتنے تھے؟ 526 سے سرکار غوث پاک نے تعلیم دینا شروع کیا۔ توجہ کریں، 526 سے غوث پاک نے تعلیم دینا شروع کیا اور 561 تک تعلیم دیتے رہے حضور غوث پاک۔ اور غوث پاک کا جو مدرسہ آج کل ہم حاضری دینے جاتے ہیں وہ غوث پاک کا مدرسہ ہے۔ غوث پاک اپنے مدرسے میں آرام فرما رہے ہیں، یعنی مدرسے سے کتنا پیار تھا کہ آخری آرام گاہ بھی وہ مدرسہ قادریہ ہی بنا، اور آج بھی غوث پاک اپنے مدرسے میں آرام کر رہے ہیں۔ اور غوث پاک کو علم سے اتنا پیارے، فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا۔ اور غوث پاک کے مدرسے کی بڑی شان، بات نکلتی آ رہی ہے تو عرض کروں، اللہ کے وقت میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بار طاعون پھیل گیا، جب طاعون پھیلا تو لوگ آئے، طاعون سمجھتے ہیں نا، پلیگ کا مرض پھیل گیا تو آپ جانتے ہیں کہ بہت جلدی وہ جاتا نہیں کیونکہ وہ وبائی بیماری ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا میرے مدرسے کے آس پاس جو گھاس ہے، وہ جو اس گھاس کو کھا لے گا اللہ اس کو شفا عطا کر دے۔ غوث پاک نے سب کو گھاس کھلا دیا اور وہ طاعون سے اچھا بھی کر دیا۔ ہاں، گھاس کھلائی بغداد والوں کو، اور جو دوا کھانے سے فائدہ نہیں ہوتا وہ گھاس کھانے سے ہو گیا۔ اور غوث پاک نے یہ بھی کہا، اللہ کرے اہل بدعت تک میرا یہ جملہ نہ پہنچے، لیکن غوث پاک نے کہا یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے، سنی تو مانے گا دوسرے نہیں مانے گا، انہیں مجھے کہنا بھی کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک کو اتنا بڑھاتے ہیں، میں نے کہا وہ جتنے بڑے ہیں وہ بیان بھی نہیں ہو سکتے۔ غوث پاک کتنے بڑے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ امام یافعی، امام علماء سے پوچھو یہ یافعی کون ہے، امام یافعی کون ہے علماء سے پوچھو۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ علم حدیث آج ہندوستان میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ شیخ محقق کی خیرات ہے۔ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں، امام یافعی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر سارے پھولوں کی پتیوں کو ورق بنا دیا جائے اور اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے اور غوث پاک کی شان لکھی جائے تو جو غوث پاک کی شان ہے اس کا 10 حصہ بھی کوئی نہ لکھ سکے۔ ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، شیخ محقق کہہ رہے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، جنہیں محقق علی الاطلاق کیا، امام یافعی کہہ رہے ہیں۔ ہم کیا غوث پاک کی شان بیان کریں گے؟ ہماری اوقات، ہم جانتے کتنے انہیں، ہم کتنا جانتے ہیں جو بیان کریں گے۔ اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے مدرسے سے گزر جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے بغداد معلیٰ جاؤ تو اس کونے سے لے کے اس کونے تک چلے جایا۔ ہم تو اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ چلیں، اعمال تو کچھ ہے نہیں، تو کم سے کم مرشد نے جو کہا، اور غوث پاک کہتے ہیں میں جو کہوں نا میری بات کی تصدیق کیا کرو، جو میری بات کو جھٹلائے گا اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اسی لیے امام احمد رضا کا طریقہ یہ، اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ، جب بھی غوث پاک کا کوئی قول لکھتے ہیں تو نیچے پھر لکھتے ہیں اے نبی کے سچے بیٹے میں تیری بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، غوث پاک کہتے ہیں نا میری بات کی تصدیق ہے۔ ہر جگہ جہاں غوث پاک کا قول لکھا ہے اے نبی کے سچے بیٹے، اے نبی کے محبوب بیٹے، ہم آپ کی بات کی تصدیق، ہم تو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں۔ تو سرکار غوثیت مآب نے 526 سے تعلیم شروع کی اور 561 تک مدرسہ اپنے خرچ پہ چلاتے تھے۔ مالدار بہت بڑے تاجر تھے غوث پاک، کئی ملکوں تک مال تجارت جاتا تھا۔ اور تو غوث پاک کے مدرسے میں کتنے بچے پڑھتے ہوں گے آپ اندازہ لگائیں۔ یہاں بھی ہمارا بڑا جو وہ پرانا ادارہ ہے مسکینیہ، اور مسکینیہ نے ایک سے ایک قوم کو شموس و اقمار عطا کیے ہیں۔ چاند و سورج آج جو دنیا میں چمک رہے ہیں وہ مسکینیہ کی دین ہے نا، اور اس مرد قلندر کی محنتیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، جنہیں ہم حضور علوی صاحب مدثر اللہ العالی کی ذات سے جانتے پہچانتے، دعا کریں اللہ انہیں شفا دے، عمر نو عطا فرمائے۔ ہاں یہ مسکینیہ ہی کی اور علوی صاحب کی تو دین ہے۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی بھی تو علوی صاحب کے فیض یافتہ ہیں۔ یہ ادارہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اداروں کے نقص ڈھونڈنے کی بجائے اداروں کی خوبیوں پہ نظر رکھا کرو۔ ہاں لوگ کہتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہوتا، میں نے کہا
جو ایسا ہو گیا اس کو یاد رکھو، جو ایسا نہیں ہوتا اس کو یاد نہ رکھو. ہاں، اور بہت بڑی بات ہے. تو غوث پاک علماء سے پوچھیں بڑے بڑے مدرسوں میں کتنے بچے فارغ ہوتے ہیں؟ کتنے بچے فارغ؟ 200. بہت بڑے مدرسے کی بات. ہندوستان کے جو ٹاپ لیول کے ہمارے مدرسے جن پہ ہمیں ناز ہے، ان میں 300 500 700 اتنے بچے. ابھی اس 15ویں صدی میں غوث پاک جس مدرسے میں پڑھاتے تھے اس میں ایک سال میں 3000 بچے فارغ ہوتے تھے. 3000. اور وہ میں تو بچے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ بچے نہیں ہوتے تھے، وہ فاضل ہوتے تھے. فاضل، عالم فاضل. اور وہ بھی آج کل کے عالم فاضل نہیں. یہاں تو تقریر کر کے بھی بندہ علامہ بن جاتا ہے. ہاں، وہ نہیں. یہ ناظم لوگ بڑے بیچارے بڑے دل والے ہیں، تو وہ سب کو، مجھے بھی علامہ کہتے ہیں وہ، تو مجھے ڈر لگتا ہے ہم کب سے علامہ ہو گئے. بہرحال تو ہمیں بھی پیر طریقت کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کب سے پیر طریقت، ابھی سگان بارگاہ غوثیت کا انتظار ہے. ہاں، ابھی یہ جواب آنے کا انتظار ہے کہ سگوں میں شمار ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. بہرحال وہ اتنے بڑے علماء، وہ واقعی علامہ فاضل لوگ. اور ایک سال میں کتنے؟ 3000. 3000 فارغ ہوتے تھے تو پڑھتے کتنے ہوں گے بھائی؟ 10,000 پڑھتے ہیں تو 300 فارغ ہوتے ہیں. تو غوث پاک کتنوں کا خرچہ اٹھاتے ہوں گے اس دور میں، 900 سال پہلے. اور 3000 اگر ایک سال میں پکڑتے ہیں تو غوث پاک نے جو 33-35 سال جو خدمت کی ہے، اس میں ٹوٹل تعداد آپ مارتے ہیں تو اس میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد تیار ہوتے ہیں علماء. اب اس میں بھی رسول اللہ کا صدقہ ان کو کیسے ملا دیکھو. رسول اللہ نے اپنی 23 سالہ زندگی میں، ظاہری زندگی میں، 1 لاکھ سے زیادہ کی ٹیم امت کو عطا فرمائی صحابہ کی شکل میں. اور غوث اعظم نے 1 لاکھ سے زائد علماء اور فضلاء عطا فرمائی اس امت کو. اور صلاح الدین ایوبی کا جو مشیر خاص تھا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، جسے شیخ موفق الدین حنبلی کے نام سے جانتے ہیں لوگ، وہ صلاح الدین ایوبی کے مشیر خاص تھے. اور صلاح الدین ایوبی کو وہ وہ مشورے دیتے تھے، ایڈوائز دیتے تھے. اب مجھے بتاؤ، صلاح الدین ایوبی کو جس نے فوج تیار کر کے دی 60 سے 70% بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، خود صلاح الدین بھی جس کی نگاہوں کا پروردہ تھا، اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں. اور اس نے بیت المقدس فتح کر کے اس امت پہ احسان کیا ہے. جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے صلاح الدین ایوبی کا نام زندہ رہے گا. مگر یہ بات بھی قابل ذکر ہے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بہادری سے لڑے، بڑی محنتیں کی، بڑی مشقتیں کی، لیکن جب دنیا سے جا رہے تھے تو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. دوست یار ملنے کے لیے کہا صلاح الدین تیرے جسم پہ جگہ جگہ تیر خنجر کے نشان ہے، اتنی زخمیں تجھے ہے، مگر تو شہید نہیں ہوا، کسی جنگ میں تو مرا نہیں. صلاح الدین لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اس گردن کو کوئی کیسے کاٹتا. ہائے ہائے، فرماتے اس گردن کو کوئی کیسے کاٹتا، اس پر کیسے تلوار اثر کرتی. اس لیے کہ میری گردن پر میرے شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ رکھ کر کے دعا کی تھی. جس گردن پر غوث اعظم کا ہاتھ ہو اس گردن کو کیسے کاٹا جا سکتا ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، اب اینڈ کر رہا ہوں امام اہل سنت مجدد میت ماضیہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کی تحریر پر، اس کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. غوث اعظم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سن لیا کتنے غوث اعظم ہیں، اب اس کو سنیے. یہ میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، امام اہل سنت نے جو سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت پر کتاب لکھی ہے فاروق اعظم مطلع القمرین، اس کا اقتباس پڑھ رہا ہوں. اور اس کا اقتباس نقل کیا استاد زمن مولانا حسن بریلی رحمت اللہ علیہ نے تز کے مرتضوی کے اندر. اب سنیے غوث اعظم کو کیا مقام ملتا ہے، غوث اعظم کس کو کہتے ہیں. امام اہل سنت مطلع القمرین میں اب لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ہر چیز کی کنجی عطا کی گئی. اللہ نے ہر خزانے کی کنجی حضور کو عطا کی. اور میرے امام اسی لیے تو فرماتے ہیں نا
ان کے ہاتھ میں کل کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں کل کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ تو فرماتے ہیں مجھے ہر چیز کی کنجی عطا ہوئی۔ اب آگے امام اہل سنت لکھ رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزانہ راز ہیں۔ یہ خزانہ راز کی بھی تشریح اب الگ ہے، صرف پڑھ رہا ہوں اقتباس۔ خزانہ راز ہیں، انہی کے توسط سے عالم کے سارے کام نفاذ پاتے ہیں، یعنی کائنات میں جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ سب حضور کے توسط سے نافذ ہوتا ہے۔ فرماتے ان کے غیر سے نہ کوئی حکم نافذ ہو، نہ ان کے سوا کسی دوسرے سرکار سے کوئی نعمت خلق پہ فائز ہو۔ وہ جو کہا نا خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ 1450 سال کا ہے کہ جس کو جو بھی ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے، سب سرکار اعظم محمد الرسول اللہ سے ملا ہے۔ حتیٰ کہ ہر نبی کو بھی جو نعمت ملی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے توسط سے ملی ہے، یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی تو میرے آقا نے فرمایا خلیل اللہ بھی میری طرف دیکھتے ہوں گے، اور اس مضمون کو یوں بیان کیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو غوث پاک کا مقام اب بیان ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ سارے کام انہی کے توسط سے عالم میں نفاذ پاتے ہیں، ان کے غیر سے نہ کوئی حکم نافذ ہو، نہ ان کے سوا دوسرے سرکار سے کوئی نعمت خلق پہ فائز ہو، جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ عالم میں کوئی ان کی ارادہ و مشیت کا پھیرنے والا نہیں، یعنی جو حضور چاہیں وہی ہو۔ پھر اس کے بعد امام ربانی، امام خطیب قسطلانی، شارح بخاری، وہ ان کے حوالے سے اب آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں پھر حضور کی بارگاہ میں یہ کار خطیر، کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں یہ کار خطیر یعنی یہ بڑا کام، منصب جلیل یعنی یہ بڑا منصب، عزت والا منصب کس کو ملا؟ فرماتے ہیں حضرت مولا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا ہوا۔ یہ سارے کام کن مکن کے جتنے کام ہیں، یہ سارے کام جو دنیا میں عطا و منع کے کام ہیں، امام اہل سنت لکھتے ہیں پھر یہ مولا علی کو مرحمت ہوئے، اور پھر فرماتے ہیں تمام اقطاب عالم اس جناب کے زیر حکم مدبرات امر میں سروروں پر سروری، افسروں پر افسری، جملہ احکام و عزل و نصب، عطا و منع، کن مکن انہی کی سرکارے والا اقتدار سے شرف پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حاجت مندان عالم اپنے مطالب و مقاصد میں ان سے استمداد طلب کرتے ہیں اور آستانہ فیض نشان پر سر ارادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ عرف مسلمان میں مشکل کشا اسی جناب کا لقب ٹھہرا، اور نادی علی مظہر عجائب کا گلگلا سما کو سمک تک انہی تک پہنچا۔ اب اس کے بعد پھر کہتے ہیں اب حضور کے بعد یہ منصب کن مکن کا کس کو ملا؟ رسول پاک مولا علی کو دیا، اب مولا علی کے بعد کس کو ملا؟ میرے امام سید اعلیٰ حضرت۔ پھر یہ نیابت مرتضوی حضرت محبوب ذی الجلال قطب الارشاد ابدال تفسیر باطن قرآن، یہ قطب الارشاد والابدال تفسیر باطن قرآن، راحت روح ایمان، قبلہ جان و دل، بے لو سے آب و گل۔ ہائے ہائے کیا ارادت ہے، کیا ندرت ہے، کیا ادیبانہ رنگ ہے، کیا عقائد کی ترجمانی ہے۔ ایک بار پھر سنیں، کہتے ہیں پھر یہ نیابت مرتضوی حضرت محبوب ذی الجلال قطب الارشاد و ابدال تفسیر باطن قرآن، راحت روح ایمان، قبلہ جان و دل، بے لو سے آب و گل، سر سر، نور نور النور، سید الکونین، سید الکونین، غوث الثقلین، قطب ربانی، محبوب سبحانی، سیدنا و مولانا محی الدین ابو محمد عبد القادر حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو یہ مسند حاجت روائی پر جلوہ افروز کیا گیا۔ فرماتے فاضل علی قاری یعنی ملا علی قاری جو لکھتے ہیں، علامہ شتنوفی بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں، امام یافعی اپنی بعض تعلیفات میں، اور شیخ محقق عبداللہ محدث دہلوی اخبار الاخیار میں
اس جناب ملائکہ، اس جناب ملائک رکاب سے روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اب غوث پاک کو جب یہ منصب نصیب ہوا، اللہ اکبر، حضور کے بعد مولا علی اور مولا علی سے غوث پاک کو ملا، تو کہتے ہیں یعنی جو کسی سختی میں مجھ سے توسل کرتا، غوث پاک کہتے ہیں جو کسی سختی میں مجھ سے توسل کرتا ہے وہ سختی اس سے دور ہو جاتی ہے، جو کسی حاجت میں مجھ سے فریاد کرتا ہے وہ حاجت اس کی بر آتی ہے، اور جو بعد نماز مغرب 2 رکعتیں پڑھے، پھر نبی پاک پر درود پڑھے، سلام پڑھے، پھر الہ کی طرف 11 قدم چلے اور ہر قدم پر میرا نام لیتا جائے، اللہ اس کی حاجت کو روا فرمائے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر اپنی عادت کے مطابق، کیونکہ غوث پاک نے کہا نا میں جو کہوں اس کی تصدیق کرو، اب یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں سچ ہے، سچ ہے، اللہ اللہ کہتے ہیں سچ ہے، سچ ہے، اے مصطفیٰ کے بیٹے ہم تیرے ارشاد پر یقین رکھتے ہیں، الغیاس الغیاس یا سیدی الغیاس، اور پھر کہتے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایماں مددے۔ یہ ہے غوثیت کبریٰ کا منصب، یعنی عزل و نصب، کن مکن، عطا منا، سارے اختیارات اللہ رب العزت عطا کرتا ہے غوث کو، اور یہ منصب قیامت تک کے لیے اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ آخری میں یہ جو نماز ہے اس کو صلاۃ الاسرار کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے ہند و پاک والے نماز غوثیہ بھی مجازی طور پہ کہتے، کوئی نئی نماز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں امام لکھتے ہیں حسن نیت ہے تو پھر خطا کرتا ہی نہیں، حسن نیت ہو تو پھر خطا کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے دگانا تیرا، آزمایا ہے یگانہ ہے دگانا تیرا۔ اور ہمارے مرشد حضور اچھے میاں مہریروی جو اعلیٰ حضرت کے بھی مرشدوں کے مرشد ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں گرجنا کہ غلام غوث اعظم بے کسو مزتر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کسو مزتر نمی مانن، اگر مانن شب مانن شب دیگر نمی مانن۔ غوث پاک کا جو غلام ہے وہ کبھی بے سہارا بے سہارا نہیں ہو سکتا، بے قرار نہیں ہو سکتا، مضطرب نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا بھی ایک رات کے لیے ہوگا، اس کے بعد کبھی نہیں ہو سکتا۔ غلام غوث اعظم بے کسو مزتر نمی مانن، اگر مانن شب مانن شب دیگر نمی مان۔ یہ غوثیت کبریٰ کا منصب ہے جس کو مطلع القمرین پہ میں نے آپ کے سامنے اس کا آخری حصہ بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کے در سے وابستہ رکھے، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی کرے گا تو اگر کوئی یوں ہی، کیا عقیدتیں ہیں میرے امام کے، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا۔ اور کہتے ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا۔